اللہ معاف کرے غلط بات کی تو یہ یاد رکھے میں گربان سے پکڑوں گا. سوچ سمجھ کے بولی گا جس نے بھی بولنا. آپ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ آپ چسکیاں لگانے کی شوقین ہیں. یہ لے، یہ اب آپ کے سامنے بھی ایک چسکی لگا رہا ہوں. لیکن غریدہ فاروقی کے ساتھ آپ نے کہا مجھے شمپین پسند ہے. میں نے یہ کہا کہ مجھے شیمپین کا کلر پسند ہے. اگر آپ نے پی نہیں چکھی نہیں صرف دیکھنے سے آپ کو شمپین پسند آ گئی، شہادت کی موت مل گئی تو ڈائریکٹ ہورے بھی اور شراب بھی ملے گی. پھر تو آپ خوشی سے مر جائیں گے. میں تو ادھر ہی میری بیگم بھی آ رہی ہوگی. آپ کے سمجھتے ہیں اس کی کوئی ویلیو ورتھ ہے کورٹ میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اٹس میننگ لیس. میننگ لیس جی. تو پھر وہ جو حلف نامہ ہے آپ کے سمجھتے نہیں آپ سمجھتے کورٹ آپ کی میڈیا رپورٹ سے چلتا ہے؟ نو. The court is independent. Court is governed by the law. پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں الحمدللہ to some extent. سارے ججز بھی آزاد ہیں to some extent. لیکن جس نے ناانصافی کی ہوئے گی اس کو اللہ پوچھے گا. خالی اللہ پوچھے گا نہیں، اس پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو میں اپنے بتا دوں، جو میری ماں نے والدہ نے میرے والد صاحب سے اوتھ لیا تھا وہ اب سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ 126ویں نمبر پہ ہے دنیا میں. یہ نہیں وجہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ہم سارے پاکستانی جھوٹے ہیں. اگر جج ارشد ملک صاحب کے الفاظ، شوکت صدیقی صاحب کے الفاظ کوئی من ہی نہیں رکھ سکے، ثاقب نثار کی آڈیو لیک کر کے کچھ نہیں ہوگا، آپ کا حلف نامہ کچھ کرے گا اس بار؟ ابھی آپ بہت جلدی کرتے ہیں آپ لوگ. کیسے لنڈن آنا ہوا؟ دیکھیں جی، میں تو پتہ نہیں کوئی 10 بار بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں. میں تو گھومنے پھرنے آیا ہوں. آپ والد صاحب کو اس مشکل گھڑی میں چھوڑ کے خود گھومنے پھرنے کیوں آگے لنڈن؟ دیکھیں جی، میرے والد صاحب ایک بڑے سینئر لائر اور ایک ریٹائرڈ جج ہیں. کیا جاتا ہے. آپ کو لنڈن آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت پڑی؟ میری عمر 42 ہے یار. سوائے میں اپنے باپ کے کسی اور سے پوچھتا بھی نہیں ہوں کہ میں نے کہیں جانا ہے. صرف میرے والد صاحب ہیں جو مجھے منع کر سکتے ہیں. آپ کے والد صاحب نے آپ کو اجازت دی لنڈن آنے کی؟ میں نے بتایا ہی نہیں، میں نے ایئرپورٹ سے فون کیا تھا. کیا کہہ رہے تھے؟ وہ پشاور سے آ رہے تھے. کیا آپ حقیقت میں رانا شمیم صاحب کے صاحبزادے ہیں؟ دیکھیں جی، نام بھی میرا احمد حسن رانا ہے، ولدیت بھی رانا محمد شمیم صاحب ہے. وفادار بیٹے ہیں والد صاحب کے؟ کوشش کرتا ہوں، اتنا نہیں ہوں. بطور والد سخت مزاج آدمی ہے والد صاحب؟ دیکھیں دونوں ہیں. کیا آپ وہ حلف نامہ لینے آئے لنڈن سے؟ دیکھیں جی، میں تو جا رہا ہوں 16 تاریخ کو یہاں سے ڈائریکٹ کراچی، اور 20 تاریخ کو میں نے لاہور جانا ہے. یہ جو حلف نامہ ہے اس کا پلان کہیں لنڈن میں بنا؟ دیکھیں یہ سوال تو مجھ سے کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو والد صاحب کے نواسے اور آپ کے جو بانجے ہیں واقعی ان کے پاس ہے حلف نامہ لنڈن میں؟ اب مجھ سے پوچھ تو لیتے تو کہتے میں نے کر لیا. آر یو وتھ می؟ میں نے کہا جی باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، میں نو تو کہہ نہیں سکتا. تو آئی ایم وتھ یو. آپ آج بھی والد صاحب کے ساتھ ہیں اس سارے کیس میں؟ یار ایک ہی والد صاحب ملے، ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا. لعنت ایسی زندگی میں اگر باپ کے ساتھ بھی نہ کھڑا ہوں، اس سے اچھا مر جانا بہتر ہے. بطور وکیل یا بطور صاحبزادہ؟ دیکھیں جی، وکیل بھی اور بیٹا تو میں زیادہ ڈینجرس ہوں. ٹھیک ہے. حلف نامہ ثاقب نثار ورسز رانا شمیم ہے یا کچھ اور ہے؟ حلف نامہ ایک سچ ہے جو میرے والد صاحب کے ضمیر پہ بوجھ تھا. آپ کی والدہ آپ کے والد صاحب کو وصیت نہ کرتی تو آج حلف نامہ اور یہ چیزیں نہ ہوتی؟ وصیت تو نہیں کہیں لکھا انہوں نے. نصیحت نہیں، یہ سمجھ لیں ان کا ایک تھا کہ جی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. حلف نامہ جب تک لاکر سے نہ نکلے بات کیسے آگے بڑھے گی؟ وہ تو ڈیٹ کا انتظار کر لینا، اس دن آ جائے گا انشاءاللہ. لنڈن کے لاکر والا حلف نامہ آپ نہیں لے کے جا رہے باقی؟ بینگ اے لائر، بینگ اے ریٹائرڈ جج کی وہ جمع کرائیں جی بالکل. تو حسن صاحب کیا اس حلف نامے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاکستان سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں کورٹ نے آرڈر کیا ہے، اب میرے والد صاحب کے اوپر ایک obligation ہے. اب کورٹ کا ایک آرڈر ہے. اگر انہوں نے جمع نہ کروایا تو then he has to face the consequences. simple. کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ سزا ہو سکتی ہے؟ جو کورٹ نے کہا ہم چارج فریم کریں گے. تو کیا وہ مستقبل قریب میں اسی بات کے اوپر سٹینڈ کریں گے؟ اور اس پہ اگر وہ پروو نہ کر سکے تو بہت ہیوی کانسیکوینسز ہیں. یہ آپ کو اندازہ ہے؟ بالکل، ہم وہ لائرز ہیں. ہم لائر سے پوچھ رہے ہیں. اونس از آن آور شولڈر. تو کہیں آپ کے والد صاحب نون لیگ والوں کی باتوں میں تو نہیں آئے؟ دیکھیں جی، پھر میں بولوں گا، ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس پریزنٹلی سرونگ ایز اے وائس چانسلر، اس بندے کے پاس اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ نہیں ہوئے گا؟ ہوگا. اپنا ضمیر نہیں ہوئے گا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. اس نے جب اتنی بڑی بڑی ججمنٹس پاس کی ہوئی ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جب وہ وہاں تھے چیف جسٹس، آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی باتوں میں اس کیس کو لے کے تضاد ہے؟ نہیں جی، یہ میرا اور میرے والد صاحب کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو رانا شمیم صاحب کا نام اگر ECL میں ڈال دیا گیا تو کچھ نہیں ہوئے گا. کیا ہوئے گا؟ قیامت آ جائے گی.
آپ اتنے بھی قابل نہیں کہ اپنے والد کے وکیل بن سکیں؟ دیکھیں اس کا سوال کا جواب میں دے چکا ہوں. احسن احمد رانا صاحب آپ میاں نواز شریف صاحب سے ملے لنڈن میں لنڈن میں نہیں کبھی ملا جی ان سے. خواہش ہے آپ ملیں ان سے؟ میں کیوں ملوں بھائی ان سے؟ انہوں نے خواہش ظاہر کی مجھ سے ملنے کی؟ نہیں کی تو میں کیوں خواہش ظاہر کروں؟ آپ کو ضرورت ہے یا میاں صاحب کو آپ سے ملنے کی ضرورت؟ دیکھیں میں لائر ہوں, کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے, اگر انہیں لیگل ایڈوائس چاہیے ہوگی تو وہ آئیں گے, میں تو نہیں جاؤں گا ان کے پاس. آپ کبھی زندگی میں ثاقب نثار صاحب سے ملے؟ میرا کہ آپ کی والدہ بھی ان کو ٹیکسٹ کرتی تھی اور ان کا آپس میں رابطہ تھا اور دعائیں دیتی تھی؟ دیکھیں دعائیں ان کی بیوی کو دیتی تھیں, میری والدہ انہیں کیوں ٹیکسٹ کریں گی؟ میری والدہ تو موبائل ہی بہت کم یوز کرتی ہیں. ثاقب نثار صاحب کے لیے یہی جملہ کہیں گے اللہ ان کو خوش رکھے؟ بالکل جی, میرا کورٹ میں بیٹل ہے ان سے, کوئی پرسنل بیٹل تو نہیں ہے. یہ 4 سالوں کے بعد کیوں ضرورت پیش آئی کہ ثاقب نثار صاحب نے ایسے کیا تھا؟ آپ کی کتنی عمر ہے؟ تو کل اگر ثاقب نثار میڈیا پہ آ گئے اور انہوں نے ان سب چیزوں کا جواب دے دیا تو میڈیا کوئی کورٹ ہے؟ میڈیا ٹرائل تو آپ لوگ کرتے ہیں. ثاقب نثار صاحب کو میاں صاحب نے جج لگایا, انہوں نے میاں صاحب کے حوالے سے پھر وہ چیزیں کی. یہ تو آپ خود دیکھ لیں کہ جی ان کو آپ ہم سے تو سوال کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل بڑے لوگوں نے سوال کیا, آج شکر ہے آپ نے بھی سوال کیا. کیا وہ فیصلہ میرٹ پہ تھا میاں صاحب کا؟ اب یہ تو پھر ایک بہت بڑی بحث چھڑ جائے گی. اگر آپ جج ہوتے تو میاں صاحب کو سزا سناتے؟ چلیں میں آپ کو فیکٹ سناتا ہوں, پھر آپ جج پھر ججمنٹ پہ آتے ہیں. میاں صاحب مظلوم ہے؟ نہیں, ثاقب صاحب یہ سوچ لیں بولنے سے پہلے, ان کے چاہنے بھی. ثاقب صاحب کے بعد صاحب کے بارے میں بات کیا کروں, پھر ان کی پرسنالٹی پہ آ جاؤں گا. ادھر تو بڑی باتیں ہوئی تھیں. لیکن ثاقب نثار صاحب کی ایک خوبی بتا دیں, ہر انسان میں ایک خوبی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی ججمنٹ تو اچھی لکھی ہوگی, اور نو ڈاؤٹ ایک میں بات بول دوں, ججمنٹ وہ بہت اچھی لکھتے تھے. والد صاحب کو چھوڑ کے پاکستان کے ایسی جج کا نام بتائیں جس کے اوپر کل آپ کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے تو اس کے اوپر تھیسس لکھیں. میں تو بڑے نام بتا سکتا ہوں. ایک نام نہیں, ایک تو وہ تو بہت نام ہے, کرنیلیس صاحب سے شروع کر لیتے, اتنا بڑا نام ہے. اطہر من اللہ کیوں نہیں, یہ تو بہت نیچے آئیں گے نا نام. نیب جی جی آزاد ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں ہے. کس کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے؟ ہمیشہ اسٹیٹ کے ہاتھوں. بتائیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے؟ نہیں. ملٹری ڈیموکریسی ہے؟ نہیں. آپ کسی پارٹی میں ڈیموکریسی ہے؟ آپ ادھر کسی ایم این اے سے, ایم پی اے سے, ایس ایچ او کو فون کروا سکتے ہیں؟ نو. وہاں کرواتے ہیں نا لوگ, تو کلچر پورا خراب ہے. وہاں تو ججوں کو بھی فون کرواتے تو ہیں. یہی کہہ رہا ہوں نا. مستقبل قریب میں وکالت ہی کرنی ہے یا سیاست کرنی ہے آئندہ؟ ارادہ تو ہے سیاست کا, لیکن ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں. اپنی کوئی پارٹی بنائیں گے؟ انشاءاللہ. نام کیا ہوگا؟ نام تو ہم نے سوچ بھی لیا ہے, اور اس کو ابھی تک اپنے کبھی ووٹ نہیں دیا؟ اس قابل مجھے بتا دیں, آپ ایک بندہ بتا دیں قائد اعظم کے بعد اور علامہ اقبال کے بعد. نواز شریف. دیکھیں سب کے اپنے اپنے ویوز ہوتے ہیں. میرے لحاظ سے اگر if you want to be very sophisticated then you will not enjoy my show. No, you carry on. Okay, thank you very much. تو میرے ذرا سلینگ کو ذرا پلیز ایکسکیوز مائی فرینچ. آپ نے کہاں سے لاء کی ڈگری حاصل کی؟ میں نے یونیورسٹی آف ہال سے. جی تو پریکٹس کتنی ہوگی آپ کی؟ میری 17 سال. جی الحمدللہ. 17 سالوں میں آپ کا یہی سلسلہ روزگار ہے انکم ہے؟ جی بالکل, یہ اور رینٹل انکمز آتی ہیں. رینٹل انکمز آتی ہیں. یہ اتنی پراپرٹیز کیسے بنا لی جن سے رینٹ آتا ہے؟ یہ میرا آپ ایف بی آر میں جائیں. والد صاحب کے جج ہونے کا کبھی فائدہ اٹھایا؟ آپ کو ابھی تک کوئی رپورٹ ملی ہے؟ یہ پھر مہنگی گاڑیاں اور مکان کیسے ہو گیا آپ کے؟ کیوں, میں وکیل ہوں, انگلینڈ سے پڑھا ہوں. یہ ایک وکیل کی تعریف کیا ہے؟ کس لحاظ سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ وکیل کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وکیل کی ذمہ داریاں میں بتاتا ہوں کہ جب اس کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے. پولیس نے ایک شخص کو ہیروئن ڈرگ بیچتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا, ایف آئی آر درج ہوگی, اس کی کاپی آپ کے پاس آ گئی, ٹھیک ہے, پھر بھی لاکھوں روپے لے کے اس کی وکالت کریں گے؟ نہیں, میں نے آپ کو کیا بولا ہے کہ میں کوئی بیوقوف ہوں؟ کسی وکیل کو کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بننا چاہیے اگر اس کو نظریہ سیم ہوئے. پھر جو پولیٹیکل ورکر رہا اس کو پھر جج بننا چاہیے. پولیٹیکل ورکر جج تو بن سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتا. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.